وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 50-51، حصہ دوم 26-86 درس کا نمبر، آج کا موضوع. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. تو تم لوگ خدا کی طرف بھاگ چلو، میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین. اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 50. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. اور دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. اس دو آیات پہ ہم گزشتہ سبق میں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بات دیکھیں بالکل واضح ہے. بات بالکل واضح ہے. میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو اس کو دو رخوں میں سے ایک رخ اختیار کرنا ہوگا. دو منزلوں سے ایک منزل چننی ہوگی. دو راستوں میں سے ایک راستے پر ضرور چلنا ہوگا. اگر یہ اللہ کو منزل نہیں بناتا تو الٹیمیٹ اس کی منزل دنیا ہوگی اور یہ پھر دنیا کے راستے پر دوڑے گا. جیسے کہ آج ہم سب ہیں، دنیا ہماری منزل ہے اور دنیا کے راستوں پر دوڑ رہے ہیں. اس کے خلاف کسی بات کو ہم سننے پر تیار نہیں ہیں. جیسے کہ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے، سوچ و بچار نہیں کرتے تھے، اسی طرح ہم ہیں کہ نہ قرآن کے بارے میں ہم کوئی سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہیں اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو سوچے
اور سمجھے. فہل من مدکر، دیکھیں قرآن کی آیت ہے تو آپ کو قرآن ہی بتا رہا ہوں. تو اس کا جواب تو ہماری طرف سے یہ ہے کہ کوئی ہم میں نہیں ہے جو سوچے اور سمجھے. ہماری دیکھیں سوچ سمجھ جو ہے صرف چونکہ ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، اس لیے ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف ہو گئی ہے. اس کے بارے میں ہم خوب سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں. یہ بات ایسی ایسی کھلی ڈلی بات ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. دنیا کے کام کرتے ہوئے آپ خوب سوچتے ہیں. بچے کو تعلیم دینی ہے، کس اسکول میں دلائی جائے، کون سی اسکول کی پڑھائی اچھی ہے، کون سے اسکول کا لیول اچھا ہے. اور پھر آپ بعض اوقات فیسوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ چلو بچے کا مستقبل تو بن جائے گا نا، مہنگے اسکولوں میں داخل کرا دیتے ہیں تاکہ بچہ کچھ نام بھی کمائے کہ میں فلانے اسکول میں جو اونچی فیسیں وہاں پڑھ رہا ہوں. یہ بھی ایک وہ معاشرتی ٹرینڈ ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا. لیکن دیکھیں ہماری منزل دنیا ہے، ہم خود دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں اور اپنی اولاد کو بھی دین سے بے خبر رکھنا چاہتے ہیں. ہم خود بھی خبردار نہیں ہیں. برائے نام اگر کسی نے کوئی بیعت وغیرہ کر لی ہے تو وہ برائے نام ہوتی ہے. آج کل کی بیعتیں تو ایسی ہیں، نہ پیر صاحب کو پتہ ہے کہ بھئی کیا منزل ہے، کیونکہ وہ ایک ٹھیکیداری سسٹم ہے کہ باپ کے بعد جو ہے اس کی اولاد اس کی گدی سنبھالے گی. تو ایسی بات تو نہیں ہے. ہاں اولاد اگر صالح ہو نیک ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں تو گدی نشینی ہے ان کی اولاد ہی میں. یعنی آپ دیکھ لیں عام طور پہ گدی نشین بس ان کے خاندان والے ہوتے ہیں، قریبی لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال میں اس موضوع پہ اور زیادہ نہیں بول رہا. دیکھیں دوڑنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ منزل اللہ کو بنانا ہے. ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، تو جو آپ کی منزل ہوگی آپ اسی راستے پر دوڑیں گے. ہم دنیا کے راستوں پر دوڑ رہے ہیں. دنیا کی خاطر لاکھوں پاکستانی چلے گئے ہیں بیرون ملک. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے حرام کام کیا ہے، لیکن دین کے لیے کتنے لوگ جاتے ہیں اور کتنے لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے فارغ کرتے ہیں اور دین کے لیے نکلتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ سارا سسٹم جو ہے دین کے لیے نکلنا وہ برائے نام ہے، اس پہ بھی میں بات نہیں کر رہا. منزل دنیا ہے، مقصود اللہ نہیں ہے. ہماری منزل اللہ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو آیات آ رہی ہیں سورہ ذاریات کی، اس میں ایک آیت یہ اہم ہے اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ بڑی اہم آیت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پر انشاءاللہ وہیں پر میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے بات کروں گا. ابھی تو دیکھیں گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا کہ آپ خود اپنا احتساب کریں کہ آپ کس راستے پر دوڑ رہے ہیں یا دوڑ رہی ہیں. تو ہماری منزل تو واضح ہے، دنیا ہے اور دنیا ہی کے لیے ہماری تمام دوڑ دھوپ جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے. اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. ففروا الی اللہ، دوڑنا دیکھیں جو منزل ہو اس کے راستے پر دوڑنا ہے. یہاں پر ہمارا جو سمجھ ہے، ہماری تو سمجھ، ایک بات میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں، ابھی پھر کہتا ہوں کہ دین کے بارے میں ہماری سمجھ کام نہیں کرتی. دین کیا ہے، کیوں ہے، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے، قرآن کیوں آیا ہے، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھجوایا ہے. صحیح یعنی جو کچھ بھی آپ بولیں گے وہ سنا سنایا ہوگا یا پڑھا پڑھایا ہوگا. بس
آپ نے تحقیق نہیں کی ہوگی، آپ نے یقین آپ کا نہیں ہے۔ تو بات تو پھر دیکھیں، ساری بات تو یقین کی ہے۔ ہمیں یقین ہے دنیا پر، اور دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے۔ آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے، یقین ہے ہی نہیں۔ باز پرس سے، جزائے اعمال سے، اس پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ آپ دیکھ لیں اپنے تمام اعمال کو، مثال کے طور پہ آپ پھر کہیں گے کہ یہ گھریلو باتیں کر رہے، دیکھیں سمجھنے کے لیے، میاں ناراض ہے بیوی سے، کوئی بھی چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہوگی بیوی صاحبہ سے، بس بات چیت بند ہے۔ منع کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے، منع اپنے ابا کو کہو۔ تو یعنی دین کی ہمیں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم دین کو، اللہ کے حکم کو، رسول کی ہدایات کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ یہ تو ایسی کھلی ڈلی بات ہے کہ جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے کسی چیز کی، ہمارے لیے دیکھیں اہمیت جو ہے وہ دنیا کی ہے۔ کوئی 1000-2000 روپے کہیں آپ سے ادھر ادھر ہو جائیں، آپ کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ دلہن کی چھوٹی سی انگوٹھی کہیں ادھر ادھر ہو جائے، میں خود اس بات کا گواہ ہوں، ایک ڈھونڈ پڑ جاتی ہے۔ انگوٹھی 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 انگوٹھی، پیسے 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 پیسے، کوئی آپ کے پیسے دبا لے، آپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ وہ نہیں دے رہا میرے پیسے، وہ نہیں دے رہا، وہ نہیں دے رہا، یہ کیا ہوگا؟ اور میں تو اس سے بزور بازو لوں گا، طاقت کا استعمال کروں گا۔ اکثر قتل مقاتلے ہو جاتے ہیں اس بات پہ۔ یہ تھانہ کچہری میں تو یہی ہوتے ہیں نا معاملات۔ ہماری تمام تنازعات، اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ لاکھوں مقدمات ہیں کچہریوں میں، تاریخوں پہ تاریخیں دی جا رہی ہیں، اور وہ تنازع کیا ہے؟ وہ دنیا کا ہے، ظاہر کا۔ اللہ کے رسول نے بڑی پیاری بات کی ہے، جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، میں اس کو جنت کے وسط میں محل کی بشارت دیتا ہوں۔ تو جھگڑا ہو اور آپ حق پر ہو، آج ہماری اپنی کیفیت دیکھ لینا، تو ہم اس پر قائم رہتے ہیں، نہیں بھائی میرا حق ہے، میں لے کے رہوں گا، میرا حق بنتا ہے، میرا حق ہے۔ جھگڑا نہیں چھوڑتے ہم۔ جھگڑے میں دیکھیں، ہم ایک بات ہے کہ دنیا کے بارے میں ہم جھگڑتے ہیں، آخرت میں ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ مسجد میں امام کیا کر رہا ہے، فرقہ واریت کا شکار ہے، تفرقے کی طرف بلا رہا ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، اپنی نماز پڑھتے ہیں، چلے آتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں۔ تو ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں، ایک 100 باتوں کی ایک بات ہے، دین ہمارے لیے اہمیت کی حامل چیز نہیں ہے۔ دین کو ہم یعنی رسمی طور پر، ہم رسمی مسلمان ہیں، رسمی ایمان ہے، اور تمام کام رسمی ہیں، لپ سروس جسے آپ کہہ لیں، یا بس ایسے ہی۔ تو ہم تو اسی طرح ہیں، لپ سروس والے مسلمان ہیں، اور ہم دنیا کو دیکھیں، ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ ہم نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، آخرت کے لیے جینا کوئی نہیں چاہتا، اللہ کے لیے جینا کوئی نہیں چاہتا۔ ہمیں اللہ کو منزل بنانا تھا اور اللہ کے راستے پر دوڑنا چاہیے، لیکن ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور دنیا کے راستوں پر بک ٹک دوڑ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو 50 نمبر آیت ہے، انی لکم منہ نذیر مبین، یعنی اگر تم نے اللہ کو منزل نہ بنایا اور اللہ کے راستے پر دوڑے نہیں تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ میں اس کے متعلق یعنی تم ناکام ہوگے، زندگی میں ناکام ہو جاؤ گے، اور میں تمہیں یعنی اس کے بارے میں صاف صاف خبردار کر رہا ہوں۔ انی لکم منہ نذیر مبین۔
یہ بات بھی آپ دیکھیں، ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے آخرت کا، نہ جہنم پہ یقین ہے نہ جنت پر یقین ہے، نہ جنتیوں والے اعمال کر رہے ہیں، نہ دوزخ سے بچنے کی کوشش ہے۔ دیکھیں دوزخ آپ کب جائیں گے؟ جب آپ اللہ کو ناراض کر لیں، اور جنت کب جائیں گے؟ جب اللہ کو آپ راضی کر لیں۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ہم اپنی خوشی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، کھاؤ پیو عیش کرو، مزے اڑاؤ، کھا لے پی لے جی لے، مزے کرو مزے اڑاؤ، یہ وہ۔ لیڈیز ایک دوسرے، سردی کا موسم آتی ہے، دو سہیلیاں آپس میں پوچھتی ہیں تم نے سردیوں کے کپڑے بنا لیے؟ پچھلے سال کے رکھے ہوئے ہیں، سردیوں کے کپڑے بنا لیے؟ ویسے ایک بات کر رہا ہوں میں، تو بس یہی سیزن آیا نہیں اور گزشتہ سیل لگی نہیں، نئی سیل نئی، اب وہ نیا سیزن آ گیا ہے، نئی انٹری ہونی ہے تو پرانے پہ وہ سیل لگا دیتے ہیں۔ لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ مت بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں اس کی طرف سے تمہیں واضح طور پہ خبردار کرنے والا ہوں۔ بڑی اہم بات ہے، بہت اہم آیات ہے۔ یہ دراصل کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، جو ہماری منزل ہوگی وہی ہمارا معبود ہوگا، جو ہمارا مقصد حیات ہوگا وہی ہمارا معبود ہوگا۔ اس کی یعنی یہ بات جو میں کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی کے لیے کوشش کریں گے، اسی کی طرف جھکاؤ رکھیں گے، وہی آپ کی ترجیح ہوگا۔ اگر دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا تو آپ کی ترجیحات اب دنیاوی مفادات آ جائیں گے، اخروی مفادات کیا وہ تو ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ آخرت پر تو ہمارا یقین ہے ہی نہیں، سارا یقین جو ہے وہ ظاہر پر ہے، دنیا پر ہے۔ یہاں دیکھیں الہ مقصود ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ الہ دراصل آپ کا مقصود ہوتا ہے۔ الہ کیا؟ جس کی طرف جھکاؤ رکھیں، جس کی آپ بات مانیں، جس کو آپ ترجیح دیں۔ دولت ہمارا مقصود ہے۔ ایک بات میں کر رہا ہوں، سنیں اس کو، دولت، دھن دولت ہمارا مقصود ہے، ہمارے لیے اہمیت دولت کی ہے، مفاد۔ پھر آپ ساتھ بخیل بھی بن جائیں گے، آپ خرچ نہیں کریں گے، خرچ وہاں کریں گے جہاں سے پیسے لگا کر پیسہ آئے، دنیا میں۔ آخرت کے لیے آپ خرچ نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں یہ لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، دوسرا معبود۔ دیکھیں جو مقصود ہوگا وہی معبود ہوگا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے، مقصودوں کا معبودوں کا۔ دیکھیں ہم غور و فکر تو کرتے نہیں ہیں، تو بس اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارا مقصود دنیا ہے، اور دنیا ہی کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ یہ تھوڑا سا میں نے لفظی ترجمہ آپ کو کر دیا ہے معبود کا۔ جہاں جھک گئے آپ، تو وہی آپ کا جھکنے کی جگہ ہو گئی۔ ہم جھکے ہوئے ہیں دنیا کی طرف، ہم اپنے دنیا کے مفاد کے پابند ہیں، ہمارا ہر کام دنیا کے مفاد سے تعلق رکھتا ہے، ہر کام۔ میاں بیوی ہیں تو وہ خیال رکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ تو اس میں خیال رکھ رہے ہیں۔ شوہر کہتا ہے بیوی ناراض نہ ہو جائے، بیوی کہتی ہے میں شوہر کو راضی رکھوں گی۔ اب یہ مفادات کا وہ ہے، کھیل ہے سارا، کہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، دو بندے رہ رہے ہیں، ترجیح مطلب اب
اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس ہمیں اپنا مفاد وہ ہے. میں شوہر کی پسند کی ڈش بناؤں گی اور شوہر کہتا ہے میں بیوی کو پسندیدہ جوڑا دلاؤں گا. مفادات ہیں. بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں لکھا رہے ہیں، میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو بچے میرے کام آئیں گے، میری دکان پر بیٹھیں گے، میرا کاروبار سنبھالیں گے بچے. آپ کا لالچ ہے، مطلب مفاد ہے. یہ لڑکوں کی کیوں طلب ہوتی ہے آپ کو کہ بچہ میرے بعد جو ہے میرا نام رہے گا، میرا کام سنبھالے گا. یہی مفادات ہے. ہم دنیا میں زندگی اپنے مفادات کے تحت گزار رہے ہیں. اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. 51 نمبر، لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر. مومن کا مقصود محبوب و مطلوب اللہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے راستے پر دوڑ رہا ہوتا ہے. اس کا مفاد کیا؟ اللہ کی رضا. یہ اللہ کی رضا کا خیال رکھتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی. واللہ رؤوف بالعباد. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. اللہ تو مفادات ہے. اللہ اگر ترجیح نہ ہو، اللہ اگر مقصود نہ ہو، مقصود حیات، تو آپ کا رخ بھی اسی کی طرف نہیں ہوگا. پھر آپ رخ دوسری طرف کر لیں گے تو یہ تو شرک ہو گیا. مطلب آپ کی ترجیح جب اللہ کی رضا نہ رہی تو پھر تو شرک میں آپ لازمی پڑیں گے. پھر کسی اور کی مانیں گے، اپنے نفس کی مانیں گے. ہم دیکھ لیں اپنے نفس کے غلام ہیں، معاشرے کے غلام ہیں، اور اسی طرح سارا ہمارا رخ دیکھیں اللہ کی طرف نہیں ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہماری منزل نہیں ہے، نہ اس کو ہم مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. اب وہ آپ کا معبود بن نہیں سکتا حقیقی طور پہ. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ آپ کی دل اور نگاہ میں تو کوئی اور بس رہا ہے. آپ کی دل اور نگاہ میں تو آنکھوں میں تو کوئی اور جچ رہا ہے. کسی اور سے آپ محبت کر رہے ہیں. آپ تو ما سوی اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اللہ سے تو محبت نہیں ہے. آج اللہ سے محبت ہمیں نہ ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی اہمیت سے واقف ہے. دیکھیں الہ جو ہے، اللہ الہ واحد ہے اور وہی محبوب واحد ہے، وہی مقصود واحد ہے، وہی مطلوب واحد ہے. ہمارا نہ مطلوب اللہ ہے، نہ محبوب اللہ ہے، نہ مقصود اللہ ہے. اس بات پہ غور کیجئے نا. عام بات ہے، کھلی بات ہے. لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر. دیکھیں ہم تو اس بات یعنی قرآن پر سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے. معبود وہ جس کے سامنے آپ جھک جائیں، جو آپ کی ترجیح ہو، جو آپ کے لیے اہمیت ہو. ہمارے لیے آج اہمیت دنیا کی ہے، ہمارے اپنے ذاتی مفادات کی اہمیت ہے. اللہ کی رضا تو یہ ہماری ترجیح نہیں ہے. اللہ کو ہم ناراض کرتے ہیں. سارا معاشرہ آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، الیکٹرانک میڈیا ہے جو یہ پروگرام پیش کر رہا ہے، جو یہ اشتہارات بنائے جا رہے ہیں، کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ نو. بے شرم لڑکیاں دوپٹے اتار کے جسمانی اعضاء کی نمائش کرتے ہیں اور وہ لوگ کرواتے ہیں. اللہ کی رضا کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو لوگ معاشرے میں گندگی پھیلا رہے ہیں، فحاشی، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اور یہ میڈیا کی تو بات چھوڑیں، عام خواتین آپ چلے جائیں، انارکلی چلے جائیں یا بازاروں میں چلے جائیں یا شاپنگ مالز میں چلے جائیں،
پنڈی میں، اسلام آباد میں، ادھر ادھر، بس خواتین، کوئی پردہ نہیں ہے اور کھلا ڈولا ماحول ہے، نہ چہرے کو چھپا رہی ہیں نہ بالوں کو چھپا رہی ہیں. کوئی دیکھیں، اب یہ تو آپ خود دیکھ رہے ہیں نا کس طریقے سے ہم نے اللہ کی رضا کو نظر انداز کر دیا ہے. یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. ہر جگہ رشوت ہے، کرپشن ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے؟ نہیں ہے راضی. کیوں ناراض ہے؟ سود کا لین دین قومی سطح پر، ملکی سطح پر، حکومتی سطح پر لین دین ہو رہا ہے. کیا اللہ اس پہ راضی ہے؟ تو یہ الہن آخر ہے آپ کا. دیکھیں، معبود کی بات مانی جاتی ہے. اللہ کی اگر آپ بات نہیں مان رہے، وہ آپ کا معبود نہیں ہے. جس کی آپ بات مان رہے ہیں وہی آپ کا معبود برحق ہے. اور یہ بات جو ہے قرآن میں بڑی واضح ہے. ہم اللہ کو نہیں پکار رہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہماری امیدیں تو غیر اللہ سے ہیں. رشوت ہے، کرپشن ہے، اور یہ ساری قوم اس بلا میں مبتلا ہے. حلال حرام ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اللہ کی حدود کا ہمیں خیال نہیں ہے، نہ اپنی مجلسوں میں ہے، نہ ذاتی زندگی میں ہے، نہ عوامی زندگی میں. ہم سب لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے عذاب اور باسپرس کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. یہاں ہے نا، انی لکم منہ نذیر مبین، واضح طور پہ میں خبردار کر رہا ہوں. ہم تو نہیں ہو رہے خبردار، ہم تو برائی سے نہیں ہٹ رہے، ہم تو برائی کر رہے ہیں اور اس میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں. یہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں چیلنج کے طور پہ. برائی کیا ہے کہ آپ اللہ سے منہ پھیر لیں اور غیر اللہ کی طرف رخ کر لیں. اصل برائی ہے، اصل جرم ہے. برائی کیا ہے؟ اللہ کی رضا آپ کے لیے اہمیت نہ رہی. اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کی ناراضگی سے آپ ڈرتے ہی نہیں ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی برائی ہے. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، نصیحت کی ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سوچیں ذرا. میں یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو قرآن کی باتیں بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاؤں کھلے طور پہ، واضح طور پہ. باقی آپ کی مرضی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. تو تم لوگ خدا کی طرف بھاگ چلو، میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین. اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.